غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لیے زاد راہ، قلت سواری، دیگر چیزوں کی قلت کو محسوس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس جہاد میں جانے کے لیے جو جتنا مالی تعاون کر سکتا ہے وہ کر لے۔ صحابہ میں اعلان کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ دینی معاملے میں، دینی خدمات میں اگر مسلمانوں کو ترغیب دلا کر ان سے کچھ طلب کر دیا جائے تو مصطفیٰ کریم کی سنت، اس کو طنز نہ بنایا جائے، اس پر تنقید نہ کی جائے۔ ہاں، خلوص دل سے کوئی جان لیتا ہے یہ کام دینی ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، جہاد کے لیے، یا کسی بھی دینی اور قومی فلاح کے لیے اگر کوئی امداد طلب کیا جا رہا ہے، یہ باعث اجر ہے اور مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ آپ نے اعلان فرما دیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ ایسا سال تھا کہ میرے پاس مال کی وسعت تھی، کچھ مال زیادہ تھا، خوشحال تھا۔ میں نے چاہا کہ ابو بکر صدیق ہر معاملے میں ہم سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، اس بار کسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، میں ہی آگے بڑھوں گا، چونکہ میرے پاس بڑا مال ہے، پیش کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر گئے، جتنا سامان تھا، پیسہ تھا، راشن تھا، جو چیزیں تھیں، ان تمام کو تقسیم کیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا جو ہے جہاد میں شامل کر دیا۔ محدثین شارحین فرماتے ہیں یہاں تک کہ جوتے دو ہوا کرتے ہیں، ظاہر ہے دونوں کام کے ہیں، اس میں سے اگر ایک ہٹ جائے تو وہ جوتا کسی کام کا نہیں ہے، لیکن عدل فاروقی یہ تھا کہ دو جوتے ہیں تو ایک جہاد والے مال میں ڈال دو، ایک اپنے پیر میں ڈال دو، اس حد تک کی تقسیم کی۔ اور وہ مال لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور نے مال دے کر عمر فاروق کے لیے دعائیں کی، ان کی ایمان، تقوی، پرہیزگاری، نیکی، دیگر معاملات کے لیے، برکت کے لیے ان کے لیے دعا کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھاری مال لے کر آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں کی، جس کے پاس جو تھا وہ لے کر آئے، یہاں تک کہ ایک مزدور آدمی نے چند ساکھ کھجوروں کے عوض پورے دن مزدوری کی، اس میں سے آدھا اپنے بچوں کے لیے گھر میں رکھ دیا اور آدھا حصہ جو کھجوروں کا تھا وہ اس مال میں ڈال دیا۔ حضور نے اس کو بھی دعاؤں سے نوازا، اس مسکین کو بھی جو چند ساکھ کھجور مزدوری لے کر اس میں سے کچھ لے کر آیا ہے، اس کے لیے بھی نبی پاک نے دعائیں کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا سب جمع کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے ٹاٹ پہنے اور اپنے جسم کے قیمتی لباس کو اتار کر بوری نما ٹاٹ پہن کر اس میں ببول کے کانٹے لگا کے صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوئے، سب اللہ کی راہ میں۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ سمجھ لو، اللہ کی راہ میں پورا مال خرچ کرنا، سب کا سب دینا، یہ میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ مجھ پر میری بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، آپ پر بھی اس طرح کے حقوق ہیں، اور ہمارے ہاں تقویٰ کا وہ اعلیٰ مقام نہیں کہ ہم اتنے بڑے تقویٰ کے صاحب ہیں جو ہم فاقہ اور ساری مصیبتیں برداشت کر سکیں، ہم نہیں کر سکیں گے، واویلا ہو جائے گا۔ اس لیے حسب حیثیت، حسب توفیق میں اور آپ خیرات اور صدقات کریں گے۔ پورے مال کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا بلکہ روکا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ سب سے بدترین انسان ہے جو فوت ہو جائے اور اپنے بچوں کے لیے وراثت میں کچھ نہ چھوڑے۔ فوت ہوتے وقت مفاد پا گیا، اب اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ برتن ہے، نہ سامان ہے، نہ پیسہ ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں جائیں؟ مصطفیٰ کریم نے ہر انسان کو، صاحب اولاد کو تنبیہ کیا ہے کہ اتنا مال حلال ذرائع سے جمع کر لو، خود بھی خوشحالی کے ساتھ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو، جب اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا کچھ مال بچ جائے جو تمہارے بیوی بچوں میں تقسیم ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مکمل جو ہے
مفلس ہو کر جانا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور مکمل بخیل ہو کر مال جمع کرنا یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ اپنانا ہے، بخل بھی نہیں چاہیے اور فضول خرچی بھی نہیں چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کر کے ہم زندگی کے دن گزاریں گے تو عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق وہ عاشق رسول ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق اپنا سب کچھ لٹا دے صدیق کے لیے جائز ہے، چونکہ اس کے عشق کا مقابلہ ہی نہیں، اس کے مقام عشق کا مقابلہ نہیں، اس کے مقام توکل کا مقابلہ نہیں، جو اللہ پر اس کا توکل ہے۔ جب آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سارا مال دیکھا، یہاں تک کہ جسم پر بھی بورے ہیں، ٹاٹ ہے، نبی نے سب دیکھ کے محسوس کیا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بقیت لہم اللہ ورسولہ، ہاں یا رسول اللہ میں نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مال نہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ عمر فاروق نے وہاں فیصلہ کیا کہ اس معاملہ اور منظر کو دیکھ کر عمر یہ کہتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی بھی سبقت نہیں کر سکتا، میں کیا کوئی صحابی ابو بکر صدیق سے سبقت نہیں کر سکتا، بڑھ نہیں سکتا۔ اس مقام عشق پر فائز ہو کر سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنے گھر والے بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ ہے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ جس حجرے میں ہیں اس حجرے میں چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں ہے، خلیفہ وقت ہو کے جا رہے ہیں، امیر المومنین ہو کے جا رہے ہیں، 2.5 سال ریاست اسلامیہ پر حکمرانی کر کے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ گھر میں چراغ جو جلتا اس میں تیل بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا اللہ رب العالمین کی محبت میں فنا فی اللہ کے مقام پہ فائز تھے، وہ فنا فی الرسول کے مقام پہ فائز تھے، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت کوئی